بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھاگ جاؤ زرمینے، چچا نے ذمہ دار سے تمہارا سودا کر دیا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب میری چچا زاد نے آ کر مجھے اطلاع دی اور میں گھر سے بھاگ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میری کزن میری بجائے خود اس ذمہ دار سے شادی کرنا چاہتی تھی، تبھی اس نے مجھے بھگا کر سب کے سامنے مجھے بدنام کیا تھا۔ ذمہ دار ہاشم علی جلد ہی میری تلاش میں نکلا تو اسے جلد ہی میں مل گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں روتے ہوئے بولی، مگر ہاشم علی نے مجھے بستر پر دھکا دیا اور میں زرمینے گاؤں کی ایک سادہ اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور میری خوبصورتی کی وجہ سے نہ صرف میرے اپنے خاندان والے بلکہ محلے والے بھی مجھ سے جلتے تھے۔ میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور مجھے ان کی شکل تک بھی یاد نہ تھی۔ میرا چاچا جو کہ بہت زیادہ لالچی تھا، اپنے پاگل بیٹے کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ میں ان کے ارادوں سے واقف تھی اور مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ بچار تھی، تو میں نے ان کے پاگل بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چاچا مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے۔ اب تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ چونکہ میں اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے میرے والد کی تمام جائیداد میرے پاس آئی تھی اور میرے نام پر کی گئی زمینیں جنہیں چچا ہتھیانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی وہ زمینیں ان کے نام پر نہیں کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا چاچا لالچ کی وجہ سے مجھے اپنے گھر پر رہنے دے رہا ہے، ورنہ اگر زمینیں اور جائیداد میرے نام پر نہ ہوتے تو وہ مجھے گھر سے نکال باہر پھینکتا۔ وہ ایک خود غرض انسان تھا، اسے اپنے سوا کسی کا خیال نہ تھا۔ وہ تو مجھے بھی پڑھنے نہ دیتا تھا، لیکن میں نے چھپ چھپ کر پرائیویٹ تعلیم حاصل کی تھی، گھر پر بیٹھ کر ہی ساری تعلیم حاصل کی تھی، ایک پرانی وفادار ملازمہ کی مدد سے۔ لیکن ایک دن میرے چاچا کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہی ہوں، تو اس نے ملازمہ کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں اور ان کے مد مقابل آ جاؤں۔ انہوں نے مجھ پر نظر رکھنے کے لیے گھر میں کیمرے لگوائے تھے تاکہ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھ سکے اور میں ان سے پوشیدہ کوئی کام نہ کر سکوں۔ لیکن میں اپنے چچا کا بہت زیادہ احترام کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ مجھ پر اپنے پاگل بیٹے سے شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے اور میں مسلسل انکار کر رہی تھی۔ میرے انکار کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی تو وہ مجھے مارنا اور پیٹنا بھی شروع کر دیتے تھے، لیکن میں ان کی بات نہیں مان رہی تھی۔ چاچا نے جب یہ دیکھا کہ میں ان کی کوئی بات نہیں مان رہی اور ان کے پاگل بیٹے سے شادی نہیں کر رہی، تو انہوں نے گاؤں کے ایک زمیندار ہاشم علی سے پیسوں کے لالچ کے عوض مجھے بیچنا چاہا تھا۔ زمیندار ہاشم علی اچھا انسان نہ تھا۔ اس کے کردار کے بارے میں تو پورے گاؤں میں جمگوئیاں ہو رہی تھی کہ کبھی اس نے کیا کر دیا اور کبھی اس نے کیا کیا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا اور وہ کئی غلط کاموں میں بھی ملوث تھا جو دنیا سے چھپے ہوئے تھے۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج تو چاچا پیسوں کے عوض مجھے پھنسا رہا ہے، لیکن کل کو اگر ذمہ دار ہاشم علی مجھے قتل بھی کر دے تو چچا میرے نزدیک نہیں آئے گا۔ ایک دن جب میں کمرے میں بیٹھی تھی تو میری چچا زاد حلیمہ نے مجھے آ کر بتایا کہ چاچا نے ذمہ دار ہاشم علی سے میرا سودا کر دیا ہے، اگر میں اپنی جان بچانا چاہتی ہوں تو بھاگ جاؤں۔ میری چچا زاد حلیمہ نے مجھے آ کر اس بارے میں اطلاع دی تھی۔ وہ بھی میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھ سے ہمیشہ جلن محسوس کرتی تھی۔ در حقیقت وہ مجھ سے کہتی تھی اور وہ خود ذمہ دار ہاشم علی کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا باپ میری شادی ذمہ دار ہاشم علی سے کر رہا ہے تو اس نے مجھے گھر سے بھگانے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا تھا اور میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میری چچا زاد حلیمہ ایک عیاش پرست عورت تھی۔ اگرچہ میرا چاچا خواتین پر بہت سختی کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ غلط کاموں میں حصہ لیتی رہتی تھی۔ جب بھی چاچا کو اس کے غلط کاموں کے بارے میں اطلاع ملتی تو چچا اسے مارنے پیٹنے سے بھی باز نہ آتے تھے، لیکن وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، پھر بھی اپنے برے کاموں سے باز نہ آتی تھی۔ گھر میں سب سے پہلے ذمہ دار ہاشم علی سے میرا رشتہ طے ہونے کے بارے میں حلیمہ کو ہی معلوم ہوا تھا، کیونکہ وہ مردان خانہ میں کان لگا کر باتیں سن رہی تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ہاشم علی کا رشتہ جسے وہ پسند کرتی تھی مجھ سے ہو گیا تو اس نے مجھے جلد از جلد گھر سے بھاگ جانے کو کہا، اور میں اس کی باتوں پر یقین کر کے گھر سے بھاگنے کی تیاری کی۔ رات کے اندھیرے میں ہی میں نے اپنے پاس جمع شدہ کچھ پیسے اور جائیداد کے کچھ کاغذات لے کر گھر سے نکل آئی تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں پچھتا رہی تھی
کہ رات کے اندھیرے میں کس جگہ پر بنا لوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ گاؤں والے کیا سوچیں گے کہ زرمینیں بھی ایسی نکلی ہے۔ مجھے بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن میرے گھر سے نکلنے کی وجہ سے میری چچا زاد حلیمہ بہت زیادہ خوش تھی اور وہ کب سے مجھے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کی باتوں میں نہیں آتی تھی۔ لیکن اس نے مجھے ذمہ دار ہاشم علی سے میرا رشتہ طے ہونے کی وجہ سے بھڑکایا اور میں اس کی باتوں میں آ کر گھر چھوڑ بیٹھی تھی۔ در حقیقت وہ میری خوبصورتی سے جلتی تھی اور کبھی بھی سیدھے منہ سے مجھ سے بات ہی نہ کرتی تھی۔ میرے گھر سے نکلنے کی وجہ سے میری چچا زاد حلیمہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی اس نے نہایت تیز رفتاری سے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ زمیندار ہاشم علی سے نکاح کی وجہ سے زرمینیں گھر سے نکل گئی ہے۔ اس نے مجھے سب لوگوں کی نظروں میں بد کردار اور بھگوڑی ثابت کر دیا تھا۔ گاؤں کا بچہ بچہ بھی جانتا تھا کہ زرمینیں جیسی لڑکی پورے گاؤں میں نہ تھی، لیکن وہ بھی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ بھی گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح بد کردار تھی۔ اب میں بہت زیادہ پچھتا رہی تھی کہ مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ہاشم علی کو جب میری غیر موجودگی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے اس دن آ کر میرے چاچا کو بہت زیادہ پیٹا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اس نے میرے چاچا کو جو پیسے دیے تھے وہ بھی واپس لے جائے گا اور میرے چاچا سے تمام جائیداد بھی ہتھیا لے گا۔ کیونکہ وہ چچا سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے چچا اس کی دھمکیوں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ایک طرف چچا نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی اور دوسری طرف زمیندار ہاشم علی نے۔ دونوں اپنے مفاد کے لیے مجھے تلاش کر رہے تھے۔ ایک رات جب میں گاؤں کی مسجد کے پچھلے حصے میں چھپی ہوئی تھی تو وہاں پر زمیندار ہاشم علی کی ایک بندے نے مجھے دیکھ لیا تھا اور اس نے میری موجودگی کے بارے میں زمیندار ہاشم علی کو اطلاع دی تھی اور اس نے اسی وقت مجھے مسجد کے پچھلے حصے سے نکال کر اپنے گھر لے گیا تھا اور قید کر دیا تھا اس نے مجھے اپنے گھر پہ۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ میں نے مجبوری میں آ کر یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس وقت میں بے بس تھی، اگر میں گھر سے نہ نکلتی تو چچا تم سے میرا نکاح کر دیتا، لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، میں کچھ بننا چاہتی تھی، میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ سردار ذمہ دار ہاشم علی اچھا انسان نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھ پر یقین نہ کیا تھا۔ مجھے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں، جسے وہ اسٹور روم کے طور پر استعمال کرتے تھے، وہاں پر قید کر دیا تھا۔ اس وقت میں بہت زیادہ چیخی چلائی، لیکن میرے چیخنے چلانے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ پڑا تھا۔ اس نے مجھے تلاش کر کے میرے چچا جان کو بھی اطلاع دی تھی، لیکن میرا چچا جان کا خون سفید ہو چکا تھا، وہ پھر بھی مجھے لینے نہ آیا تھا۔ الٹا وہ تو خوش تھا کہ اسے مزید پیسے ملیں گے اور بہت ساری زمینیں بھی، جو زمیندار ہاشم علی نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسے اپنی اکلوتی یتیم بھتیجی کا بھی کچھ خیال نہ تھا اور وہ خود غرض بن چکا تھا۔ دوسری طرف میرے چچا زاد حلیمہ بہت زیادہ خوش تھی میرے گھر سے نکلنے کی وجہ سے، لیکن جب اسے اطلاع ملی کہ ہاشم علی نے مجھے تلاش کر لیا ہے، وہ پھر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے کچھ پیسے بھی دیے تھے تاکہ میں شہر کی طرف چلی جاؤں اور یہ گاؤں چھوڑ دوں، لیکن چونکہ مجھے راستوں کا علم نہ تھا اور گاؤں میں دن رات رش ہونے کی وجہ سے میں گاؤں سے باہر ہی نہ نکل پائی۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ وہ خود ہی مجھے کسی گاڑی وغیرہ کے ذریعے گاؤں سے شہر نکال دیتی۔ اب وہ بہت زیادہ پچھتا رہی تھی، وہ بھی اپنے باپ کی طرح خود غرض تھی۔ زمیندار ہاشم نے چونکہ مجھے اپنی حویلی میں قید کر لیا تھا، مجھ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس کے ظلم و ستم نہ صرف جسمانی ہوتے تھے بلکہ وہ نفسیاتی طور پر بھی مجھے ڈراتا دھمکاتا تھا اور مجھے خود سے نکاح کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک حسن پرست مرد تھا، اسے خوبصورت لڑکیاں بہت زیادہ پسند تھیں۔ جب وہ مجھے اپنی حویلی میں لے آیا تھا تو میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے میری کوئی بھی بات نہ سنی تھی۔ میں گھر سے خود نہیں بھاگی تھی بلکہ مجھے بھگایا گیا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھے بستر پر دھکا دیا تھا اور وہ مجھے لاتوں اور مکوں سے پیٹنے لگا تھا، بدنامی کی وجہ سے، چونکہ پورے گاؤں میں اطلاع پھیل چکی تھی کہ زمیندار ہاشم علی زرمینے سے نکاح کر رہا ہے۔ لیکن میرے گھر سے نکلنے کی وجہ سے پورے گاؤں والے اس پر ہنس رہے تھے کہ کس طرح میں نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا اور اسے ٹھکرایا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی بدنامی کا حساب لے رہا تھا اور مجھ پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔
مجھے حویلی کے اندر سب سے چھوٹے کمرے میں قید کیا گیا تھا اور ہر وقت مجھ پر دو ملازمہ نگرانی کرتی تھی اور وہ مجھے ادھر سے ادھر ہلنے بھی نہیں دیتی تھی اور مجھ پر کڑی نظر رکھتی تھی تاکہ میں ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوں۔ ہر وقت دو ملازمہ میرے ساتھ بیٹھی رہتی تھی اور مجھے سمجھاتی رہتی کہ میں ذمہ دار سے شادی کر لوں، اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ میری نظروں میں دھول جھونک رہی تھی کہ میں ان کے سردار ہاشم علی سے شادی کر لوں اور پوری زندگی اس کی حویلی میں قید ہو کر رہ جاؤں۔ وہ مجھ پر کڑی نظر رکھتی تھی اور ہر وقت مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، یہاں تک کہ رات کے وقت بھی تین ملازمہ میرے ساتھ سوتی تھی۔ کبھی کبھار وہ سردار ہاشم علی کے کہنے پر مجھ پر ظلم و ستم بھی کرتی تھی اور دو دو تین تین دنوں کے لیے میرا کھانا پینا بند کر دیتے تھے تاکہ میں ان کی بات مان جاؤں۔ کافی دن گزر جانے کے بعد مجھے اجازت ملی تھی کہ میں حویلی کے اندر جہاں بھی جانا چاہوں جا سکتی ہوں۔ در حقیقت زمیندار ہاشم علی کی وجہ سے مجھے یہ اجازت ملی تھی۔ میں سمجھوں کہ وہ ایک مہربان انسان ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے مان جاؤں۔ وہ مجھ سے زبردستی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حویلی میں کئی مرتبہ میں نے کچھ ایسی حرکات محسوس کی تھی جو مجھے مزید ڈرا کر رکھ دیتی تھی۔ کبھی کبھی ایسے واقعات حویلی میں وقوع پذیر ہوتے کہ جو کسی نے نہ کیے ہوتے۔ ایک دن جب میں بیٹھی تھی اور باہر دیکھ رہی تھی تو باہر جہاں پہلے گلاس نہ پڑا تھا اور کوئی بھی وہاں گیا نہ تھا، لیکن اچانک ایک زوردار آواز اسی جگہ پر گلاس ٹوٹنے کی آئی تھی۔ کبھی کبھار وہاں پر موجود ملازمہ ایسے ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے دیکھتی تھی جو کسی نے نہ کیے ہوتے تھے۔ وہ اس کی اطلاع زمیندار ہاشم علی کو بھی دیتے تھے، لیکن وہ خاموش رہتا، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن کیا کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا اور کسی کو بار بار اس سے پوچھنے کی اجازت بھی نہ تھی؟ بہت بار میں نے عجیب و غریب واقعات وقوع پذیر ہوتے دیکھے تھے، لیکن کسی کو بھی زمیندار ہاشم علی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ کبھی کبھار بند قبروں میں جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت بھی نہ ہوتی تھی، وہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی اور وہ آوازیں اتنی تیز ہوتی تھی کہ مجھے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑتا تھا۔ ان آوازوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ بے چین ہو جاتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس حویلی میں غلط ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا مجھے کوئی بھی بتانے والا نہ تھا؟ زمیندار ہاشم علی کی جلد از جلد یہی کوشش تھی کہ میں اس سے شادی کروں۔ اس کا رویہ کچھ دنوں سے مجھ سے مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اس کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے جلد از جلد اس سے شادی کر لوں اور اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ کبھی کبھار دیواروں پر ایسے عجیب و غریب نشان خود بخود بن جاتے تھے جو وہاں پر موجود سب کا دماغ ہلا کر رکھ دیتے تھے۔ وہ اتنے ڈراؤنے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر وہ ہاتھوں سے نشان بنائے ہوں۔ اور حویلی میں موجود پرانے ملازموں کا رویہ بہت ہی عجیب تھا۔ وہ تو آپس میں باتیں بھی کسی اور زبان میں کرتے تھے اور ان کا حلیہ کبھی کبھار ایسا تبدیل ہو جاتا تھا کہ جس طرح کوئی عجیب مخلوق ہو، انسان نہ ہوں۔ تمام باتوں کی اطلاع سردار زمیندار ہاشم علی کو بھی مل چکی تھی، لیکن چونکہ اسے اپنے تمام برے اعمالوں کا پتہ تھا اور اسے معلوم تھا کہ حویلی میں یہ عجیب و غریب واقعات پیش کیوں ہو رہے تھے، اس لیے وہ خاموش رہتا تھا اور کسی بات کو سیریس ہی نہ لیتا تھا۔ لیکن میں نے اصل راز کو جاننے کی کوشش کی تھی اور خود ہی ملازموں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھتی تھی۔ اور ایک دن ایک کمرے میں داخل ہوئی، کسی کی غیر موجودگی میں۔ یہ حویلی کا وہ کمرہ تھا جس میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ تھی۔ مجھے وہاں پر ایک پرانی خفیہ ڈائری ملی تھی جس میں بہت سے راز پوشیدہ تھے، اور اس ڈائری نے مجھ پر بہت سارے راز آشکار کر دیے تھے کہ کس طرح زمیندار ہاشم علی نے اپنی سابقہ بیوی نور کو قتل کر دیا تھا۔ نور در حقیقت اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب زمیندار ہاشم علی کا رشتہ آیا تو اس کے والد نے اس وقت اسی کی شادی زمیندار ہاشم علی سے کر دی۔ پہلے پہل تو زمیندار ہاشم علی کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا اور اسی کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی بری فطرت کی وجہ سے مجبور ہوتا گیا اور اپنے برے اعمالوں کی وجہ سے نور پر اس کی حقیقت کھل گئی تھی۔ نور نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنے برے کاموں سے باز آ جائے، لیکن وہ بالکل باز نہ آیا تھا، اور اس نے، چونکہ نور ایک پڑھی لکھی تھی، دنیا کے سامنے اس کے راز اور اعمالوں کو آشکار نہ کر دے اس کا قتل کر دیا تھا۔ اس کی لاش کو حویلی کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور اس کمرے میں آج تک کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ زمیندار ہاشم علی بھی اس کمرے میں قدم نہ رکھتا تھا اور اس کمرے کے دروازے پر ہر وقت تالا موجود رہتا تھا۔
ساتھ ایک ملازم بھی، تاکہ کوئی بھی اس جگہ پر نہ پہنچ سکے اور کسی پر بھی زمیندار ہاشم علی کا راز آشکار نہ ہو۔ یہاں تک کہ جس کمرے میں نور اور زمیندار ہاشم علی رہتے تھے، وہاں پر بھی کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن میں اس خفیہ کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور وہاں پر مجھے نور کی کچھ تصویریں اور کچھ چیزیں ملی تھی، جس سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ لیکن ذمہ دار ہاشم علی نے اپنا راز آشکار ہونے سے بچانے کے لیے اسے قتل کر دیا تھا۔ یہ سب حقیقت جاننے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ زمیندار ہاشم علی نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، میرے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگرچہ نور کے والد اور والدہ موجود تھے، لیکن میرے تو والد اور والدہ بھی موجود نہ تھے جو کبھی میرا پوچھنے آتے۔ چچا تو زمین اور پیسے ملنے کے بعد مجھے بھول چکا تھا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ پورے گاؤں میں میری چچا زاد حلیمہ، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ میں ذمہ دار ہاشم علی کے پاس موجود ہوں، لیکن اس نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ میں گاؤں چھوڑ کر شہر چلی گئی ہوں۔ اس نے مجھے پورے گاؤں والوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خفیہ طور پر ذمہ دار ہاشم علی سے بھی رابطے میں تھی اور اسے میرے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی کہ میں ایک بدنام اور بدکردار لڑکی ہوں، اور وہ چاہتی تھی کہ زمیندار ہاشم علی مجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لے اور وہ تمام جائیداد جو زمیندار ہاشم علی کے پاس تھی اس کی مالکن بن جائے۔ در حقیقت وہ اس کی تمام جائیداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ زمیندار ہاشم علی نے اپنی پہلی بیوی نور کے ساتھ کیا حشر کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور تمام حقیقت جاننے کے باوجود اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی جو کبھی اترنے والی ہی نہ تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ زمیندار ہاشم علی مجھے جلد از جلد اپنی حویلی سے باہر نکال پھینکے اور وہ اس حویلی اور جائیداد کی واحد مالکن بن کر اس حویلی میں رہے اور اس پر عیاشی کرے۔ وہ زمیندار ہاشم علی کو میرے خلاف ورغلاتی رہتی تھی کہ میں بے وفا اور بد کردار لڑکی ہوں اور وہ مجھے قتل کر دے، کیونکہ میں نے اس کی عزت کو پورے گاؤں میں اچھالا تھا، اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسی ہی کی وجہ سے گھر سے باہر نکل آئی تھی رات کے اندھیرے میں۔ لیکن ہاشم علی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا اور میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور میں جان چکی تھی کہ اگر میں اس سے شادی کر بھی لوں تو وہ میرا بھی حشر اپنی پہلی بیوی نور کی طرح ہی کرے گا۔ اس لیے میں بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی اور میں ذمہ دار ہاشم علی کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیتی تھی۔ لیکن میری خوبصورتی اور موجودگی کی وجہ سے میری چچا زاد حلیمہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ذمہ دار ہاشم علی کا مجھ سے برتاؤ دیکھنے کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ذمہ دار ہاشم علی مجھے حویلی سے نکال باہر پھینکے، لیکن ذمہ دار ہاشم علی اس کی کوئی بھی بات نہ مان رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ مجھے حویلی سے باہر نکال پھینکے۔ دوسری طرف میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ زمیندار ہاشم علی مجھ سے تنگ آ کر مجھے حویلی سے باہر نکال پھینکے، لیکن وہ میری کوئی بھی بات نہ مان رہا تھا اور آہستہ آہستہ مجھ سے اپنا برتاؤ تبدیل کر رہا تھا اور مجھ سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگرچہ مجھے نور کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن میں نے یہ راز اپنے تک ہی رکھا تھا اور ذمہ دار ہاشم علی کو یہ حقیقت نہ بتائی تھی کہ میں اس کے تمام رازوں کو جان چکی ہوں، اور میں حویلی میں ہونے والا عجیب و غریب واقعات کی حقیقت بھی جان چکی تھی کہ نور کی روح اس پر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی اور وہی سب کو ڈراتی تھی۔ میں نے رات کے اندھیرے میں بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن جلد ہی ذمہ دار ہاشم علی کے بندے مجھ تک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے دوبارہ مجھے حویلی میں قید کر دیا تھا۔ میرے بھاگنے کی وجہ سے ذمہ دار ہاشم علی بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا تھا کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے مان چکی ہوں، لیکن در حقیقت وہ مجھ سے زبردستی شادی کر رہا تھا۔ گاؤں والے بھی خاموش ہو گئے تھے، اگرچہ ان کے درمیان میرے والد کے وفادار بندے بھی موجود تھے، لیکن ذمہ دار ہاشم علی کے خوف کی وجہ سے وہ بھی چپ ہو کر رہ گئے تھے، اور انہوں نے بھی ذمہ دار ہاشم علی کے دبدبہ کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور مجھے بچانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی اقدامات نہ اٹھائے تھے، کیونکہ ذمہ دار ہاشم علی پورے گاؤں میں سب سے زیادہ امیر تھا اور کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ تھا۔ دوسری طرف حلیمہ کو جب ذمہ دار ہاشم علی نے مجھ سے شادی کرنے کی اطلاع دی تھی تو وہ ذمہ دار ہاشم علی کے قریب آنے کی کوشش کرتی تاکہ اسے بہکا کر وہ اس سے شادی کر لے،
لیکن جلد ہی زمیندار ہاشم علی کو معلوم ہو جاتا کہ حلیمہ لالچ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی، نہ کہ اس سے عشق و محبت کی بنیاد پر۔ وہ اب اس سے چوکنا ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حلیمہ اس سے شادی صرف لالچ میں آ کر کرنا چاہتی تھی، نہ اس سے پیار و محبت کی بنیاد پر۔ اس نے حلیمہ کو خود سے دور کرنے کی بہت ہی کوشش کی تھی، لیکن حلیمہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی اور ہر وقت زمیندار ہاشم علی کے نزدیک رہنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اگرچہ حلیمہ کی ان حرکتوں کے بارے میں چچا جان کو بھی معلوم تھا، لیکن وہ بھی خاموشی اختیار کیے بیٹھے تھے۔ در حقیقت وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی حلیمہ کی شادی زمیندار ہاشم علی سے ہو جائے اور تمام جائیداد جن کا اکلوتا وارث زمیندار ہاشم علی تھا ان کی بیٹی کے نام پر ہو جائے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمیندار ہاشم علی کی جائیداد پر عیاشی کرتے رہے۔ زمیندار ہاشم علی کو کسی ملازمہ کی وجہ سے سراغ ملا تھا کہ مجھے گھر سے بھگانے میں حلیمہ کا ہی ہاتھ تھا، اور اس نے حلیمہ کو استعمال کرتے ہوئے تمام سچ اگلوانے کی منصوبہ بندی بنانا شروع کر دی تھی تاکہ اس سے جلد از جلد تمام حقیقت کے بارے میں معلوم ہو۔ دوسری طرف میں نے نور کے کمرے میں داخل ہو کر تمام ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے تھے۔ کیونکہ سردار ہاشم علی شادی کی خوشیوں میں خوش تھا، اس نے مجھے کھلی اجازت دے دی تھی کہ میں جہاں جانا چاہتی ہوں جا سکتی ہوں۔ میں رات کے اندھیرے میں ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں پر زمیندار ہاشم علی نے اپنی پہلی بیوی نور کو قتل کر کے اس کی لاش کو رکھا تھا۔ جب میں اس کمرے میں پہنچی تو میں نے وہاں پر بہت سے ثبوت اکٹھے کیے جو زمیندار ہاشم علی کے خلاف گواہی دے رہے تھے، اور میں نے بہت سے شواہد بھی اکٹھے کیے تھے جو زمیندار ہاشم علی کے برے اعمالوں کا ثبوت دیتے تھے۔ کیونکہ شادی کی خوشی کی وجہ سے زمیندار ہاشم علی نے مجھ پر تمام پابندیاں ختم کر دی تھی، اس لیے میں نے رات کے اندھیرے میں حویلی سے نکل کر جلد از جلد شہر کا رخ کیا، اور وہاں پر میں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر زمیندار ہاشم علی کے خلاف تمام ثبوت پیش کر دیے تھے۔ جلد از جلد پولیس زمیندار ہاشم علی کو گرفتار کر کے لے آئی تھی۔ زمیندار ہاشم علی کی گرفتاری کی وجہ سے حلیمہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ وہ شادی سے پہلے ہی ایک رات زمیندار ہاشم علی کو بھڑکا کر اور بہکا کر نشے کی حالت میں زمیندار ہاشم علی سے شادی کرنے کی اس نے پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، لیکن میری پولیس اسٹیشن میں اطلاع کی وجہ سے اس کا منصوبہ کام نہ کر پایا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور ایک نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ ہاشم علی پر نور کے قتل کا مقدمہ ثابت ہو چکا تھا اور پولیس نے اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گاؤں میں ہی ایک ادارہ قائم کیا تھا جو ایسی ہی لڑکیوں کو انصاف دلوا سکا تھا جن پر ظلم و ستم ہوتے تھے، اور میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلی گئی تھی۔ ظلم ہمیشہ نہیں چلتا۔ طاقتور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے دوسروں کی زندگی برباد کر دے۔ ایک بہادر عورت نہ صرف اپنا حق چھین سکتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے امید کی کرن بھی بن سکتی ہے۔ اگر ظلم کو بے نقاب کرنے والا کوئی نہ ہو تو ظالم کبھی بے نقاب نہیں ہوتا۔ یہ لڑکی نہ صرف اپنی رہائی کی جنگ جیتی ہے بلکہ ایسی بیٹیوں کے لیے بھی ادارہ قائم کرتی ہے جو بے آواز ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ایک آواز، ایک قدم بہت سی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت عطا فرما، ہمیں سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ جن بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے ان کی حفاظت فرما، ان کو علم، ہمت اور کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔